پورے پاکستان میں ناظرین، اس میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں مزید 13 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو گئے ہیں، اور 26 جون سے لے کر 20 جولائی تک کی اگر آپ بات کریں تو مجموعی جو ایسی ہلاکتیں ہیں نا وہ 216 ہو گئی ہیں۔ صرف جو بارشوں سے نقصان ہوئے نا یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی چھت گرنے سے جان بحق ہو گیا، کوئی کرنٹ لگنے سے جان بحق ہو گیا، کوئی دیوار گرنے سے، کوئی پرانے جو گھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں دیواروں میں کرنٹ آ گیا، اور اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ لوگ بالکل علیحدہ ہیں۔ اس میں 227 مرد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، 163 خواتین زخمی ہوئی ہیں، اور 192 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے نا، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں کیونکہ اس کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، آج اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم پوچھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کو اس طرح کی سچویشن بننے جا رہی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ تو الرٹ جاری کرتی ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے، مگر لوگوں کو کس طریقے سے اپنی پریپریشن کرنی پڑے گی، ریڈی ہونا پڑے گا کہ بھائی اس طریقے سے ہوگا، کلائمیٹ برسٹ ہوگا۔ تو آج ہم اس کی پریپریشن پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حمیرہ قاسم ہیں جو کہ کلائمیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، اسی لیے ہمارے اسلام آباد سے جو ہے ہم نے ان کو جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم حمیرہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے حمیرہ جی؟ سب سے پہلے تو بتائیے گا۔ اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ پہلے تو دیکھیں عام آدمی کو یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو کلائمیٹ برسٹ ہے یہ ہمیں تو نہیں سمجھ، ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تھینک یو فضا فار ہیونگ می۔ عام آدمی کے فہم کے لیے اگر ہم کلائمیٹ برسٹ کی بات کریں نا تو بیسیکلی یہ وہ فینومنا ہے جو کہ ہیوی رین فال سے نکل کے ایک اور فینومنا میں جو سارا سسٹم ہے وہ انٹر ہوتا ہے۔ اس میں کامنلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ آسمان سے بالٹیوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی آپ کے اوپر گر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنٹیفکلی 100 ملی میٹرز پر آور سے زیادہ جب رین کی انٹینسٹی ہو جائے نا تو اس کو ہم لوگ کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فینومنا جو ہے اگر اس کی ہم سائنس میں دیکھیں نا تو اس کی سائنس بہت ڈفرینٹ ہے نارمل رین فال سے یا ہیوی رین فال سے۔ اس میں جو ہماری کلائمیٹک ایشوز ہیں، جیسا کلائمیٹ چینج کا ایک اس وقت جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کے بہت سارے امپیکٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ کے جو ایشوز ہیں، جو یہ فینومنا ہے، یہ اس خطے میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر حمیرہ جی سوال ہم لوگ ہاں میں یہ بھی ساتھ ایڈ کروں گی سوال کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اس طریقے کی سچویشن کلائمیٹ برسٹ، یا اب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہونا شروع ہوا ہے ریسنٹ یہ سارا سچویشن ہے؟ اب یہ فینومنا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے ریئرلی کہیں مطلب سینچری میں ایک آدھ دفعہ ہوتا تھا کسی کلائمیٹک فیکٹر کی وجہ سے، لیکن اب یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں ریسنٹلی ہم نے چکوال میں دیکھا، پھر ہم نے لاسٹ ایئر E11 میں دیکھا تھا، پھر اسی طرح ہم لوگ لاہور میں دیکھتے ہیں۔ مطلب میں اس کو کامنلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری تو سنس یہ سبجیکٹ ہے انوائرمنٹلسٹ پر پروفیشن، تو میں تو دور سے کلاؤڈس کو دیکھتے ہی اندازہ مجھے ہو جاتا ہے کہ جی یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ اس ایریا میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو ایک مونسون کا سسٹم ہمارے پاس آتا ہے، پھر ایک لو پریشر سسٹم ہمارے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سڈن ایک دم سے بارش جو ہوتی ہے نا، بادلوں کی اس سے دیکھتے ہوئے، ساخت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پہ ہیوی رین فال ہونے لگی ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک لوکلائزڈ ایریا ہوتا ہے 20 سے 30 کلومیٹر کے ایریا میں ایک دم سے اتنی بارش ہوتی ہے نا جس کو ہم لوگ ایکسٹریم ڈاؤن پور بھی کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فینومنا صرف پاکستان میں نہیں ہے، یو کین سی ایوری ویئر۔ اچھا اب یہ دیکھیں، میں حمیرہ جی اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں رکھی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں یہاں پہ یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ویدر اپلیکیشن یہ میں نے کھول لی، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پریشر کا بھی بتا رہا ہے، ایئر پریشر کتنا ہے یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہیومیڈیٹی کتنی ہے یہ بتا رہا ہے، اس طرح کی ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہوا کس طرف کی چل رہی ہے۔ بٹ ایک عام آدمی کو کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے وارن ہونا، کیونکہ ہم تو موسٹلی موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں تو پھر یہ باقی چیزوں کو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟
دیکھیے کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا یا اس کی وہ لینا نا کہ سینس لینا کہ یہ آنے والا ہے کہ نہیں، یہ بہت مشکل ہے. پھر ٹھیک ہے. انڈیکیشن کا کیسے پتہ چلے گا حمیرہ جی؟ انڈیکیشن دیکھیں، یہ تو ہمارا جو جتنے اسٹرانگ ارلی وارننگ سسٹم ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے پاس نا، اتنی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن کراؤڈ برسٹ اگر آپ ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں نا تو اس کی انڈیکیشن اب ٹیکسس میں دیکھ لیں، شکاگو امریکہ جیسے کنٹری میں بھی دیکھ لیں نا، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، کہ کس جگہ پہ کس سمے کس وقت ایک دم سے جو ہے وہ بارش ٹوٹتی ہے. سو اٹس ویری ہارڈ ٹو کنسیو کہ جی کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہاں پہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت ہائی اینڈ سیٹلائٹس، ہائی اینڈ ایکسٹریم وارننگ سسٹمز چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس تو یہ سسٹم، ہماری جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے. جو کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ پاکستان کی ونیبلٹی کی جب بات آتی ہے نا تو دنیا میں یہ 7th اس انڈیکس پہ فال کر رہا ہے، 7th نمبر پہ انڈیکس پہ فال کر رہا ہے. اس کی 2 ریزنز میں ہمیشہ ڈسکرائب کرتی ہوں. ایک تو ہمارے پاس فائنینشلی ہم لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم اپنے سسٹمز کو اتنے اسٹرانگ کر سکیں. دوسرا ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو ہمارے جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا، گورنمنٹ کو اگر اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے پڑیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے جو میٹ ڈپارٹمنٹس، ہمارے جو NDMAs PDMAs ہیں، ان کو ایک ہائی اینڈ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ بیسڈ انفارمیشن، اور سیکنڈلی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں بیسیکلی اس میں ٹرین ہو، آ کے وہ بیٹھیں اور وہ پھر یہ مگر سسٹم چلائیں. گورنمنٹ، حمیرہ جی، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ارلی وارننگ سسٹمز موجود ہے، اور ہم نے تو، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہ جاری بھی کر دیا تھا کہ بھئی احتیاط بتا دی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا اینڈ آل دیٹ. ابھی بھی مزید آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے لوگوں کو، وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہے. پھر دیکھیے سسٹم بہت بیسک ہے، اٹس ناٹ ہائی اینڈ. مطلب جتنا ایکوریٹ سسٹم اس وقت دنیا میں باقی ملکوں میں چل رہا ہے نا، پاکستان میں وہ سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو چلانے والے لوگ نہیں ہیں. میرے خیال میں امپروومنٹ ہر جگہ پہ امپروومنٹ کا گیپ رہتا ہے کہ آپ اس گیپ کو امپروو کرتے رہیں. ابھی بھی اگر وہ وارننگ دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ یار گورنمنٹ کی طرف سے یہ وارننگ آ گئی ہے تو ہم ان ایریاز سے موو کر جائیں یا اپنے لیے کوئی ریمیڈیز کر لیں، ہماری جو ڈرینز بند ہیں وہ کر لیں. پھر فضا جی یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو یہ کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو فلڈ آتا ہے، فلیش فلڈ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، دیکھیے اس کی بھی ایک بڑی سرٹن ریزنز ہے. فلیش فلڈ آتا ہے تو ہمارے جو سٹیز ہیں ان کے جو سیوریج سسٹمز ہیں یا وہ اتنے اچھے ڈیولپ یا ہے ہی نہیں یا ڈیولپ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پانی کا جو فلو ہے اس کو کہیں سے کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ پانی سارا گھروں کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از دا ریزن کہ فلیش فلڈ کی وجہ سے لوگوں کے اتنے نقصانات ہو جاتے ہیں، گھروں کے مالی، جانی و مالی دونوں نقصان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو سٹیز ہیں وہ بھی اچھا، پلانڈ ویسے سٹی. حمیرہ جی امریکہ میں بھی کافی اس طرح کی جو ہے نا بارشیں ہوئی ہیں، کافی نقصان ہوئے ہیں، ان کی جو سب ویز تھیں وہاں پہ اتنے برے زیادہ حالات ہو گئے، تو امریکہ جیسا کامیاب ترقی پذیر ملک بھی اس کو ہینڈل نہیں کر سکا، تو پھر ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں گے حمیرہ جی؟ دیکھیں امریکہ ہینڈل نہیں کر سکا. دیکھیں جو کلائمیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، کلائمیٹک ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی امریکہ جیسا سٹی اگر ملک نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ ان نقصانات کو کم تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان کی بھی دیکھیں، ان کے مالی نقصان ضرور ہوئے لیکن جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن ایک بات فضا جی یہ یاد رکھیے گا کہ جغرافیکل لوکیشن، ڈیزاسٹر جو آتا ہے نا، جغرافیکل لوکیشن بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ امریکہ میں جو کلائمیٹی آتی ہے اس کی جو سویرٹی ہے اور پاکستان میں جو کلائمیٹی آتی ہے اس کی سویرٹی میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیولز ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، سو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں پہ وہ لوگ نہیں کوپ کر سکے یہاں پہ کوپ کر سکے. وہاں پہ سائیکلونز آتے ہیں، وہاں پہ ٹورناڈوز آتے ہیں، پاکستان میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہے. دیکھیے جو قدرتی آفت ہے نا، وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کے آگے ہم لوگ مطلب بے بس ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم اپنے اس کی جو سویرٹی ہے نا اس کو کم کر سکیں.